اس میں جو ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ ڈاؤ سے گریجویٹ کیے 86 میں، اور آپ نے آئی تھنک ہاسپٹل شروع کیا 2007 میں مڈ 2000 تقریباً، یعنی کہ آپ نے 20 سال باہر گزارے، ٹھیک ہے، اور 20 سال باہر گزارنے کے بعد اور آپ نے پبلک سیکٹر میں بھی کام کیا، وہاں سے اور اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے اس مائنڈ سیٹ پہ آنا کہ اس لیول پہ ہم نے آپریٹ کرنا، کیونکہ پبلک سیکٹر کا تو ہم نے حال دیکھا ہے، اور جو چیز آپ نے بنائی وہ پبلک سیکٹر سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے. یہ مائنڈ سیٹ آپ نے کیسے شفٹ کیا؟ دیکھیں، یہ مائنڈ سیٹ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ایک پوری پریپریشن ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک تو پہلے یہ کہ آپ کا اپنا مشن کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے. تو میرا ہمیشہ یہ تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. ہمارے زمانے میں بچپن میں جب ڈاکٹر سے لوگوں سے پوچھتے نا بچے کہ بڑے ہو گے کیا بنو گے، تو کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا. ان دونوں میں جو نہیں جاتا تھا وہ کامرس کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، صحیح. تو بس یہ ڈاکٹر کیوں بنیں گے کہ خدمت کے لیے کریں گے. تو ڈا میڈیکل کالج میں جب ہم داخل ہوئے وہاں پر، اور سول ہاسپٹل کا حالت، کیونکہ اب پہلے پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں آنا جانا نہیں ہو سکا تھا. علاج کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ ہاسپٹلائزیشن ہو. اگر ہوا بھی چھوٹا موٹا تو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اگر والد صاحب چلے گئے کہیں ادھر چلے گئے. جب وہاں جا کے دیکھا تو وہاں آنکھیں کھلی ہماری جا کے کہ وہاں پر جو حالات تھے اتنے برے، اس وقت بہت برے حالات ہوتے تھے کہ جو بستر ہے، ڈاکٹر ہے، بیڈ شیٹ پھٹی ہوئی ہے نہیں ہے، جو ایگزین چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر، فوم کے اوپر، تو وہ جو ہے نا وہ پھٹا ہوا ہے، اس میں سوکٹ ہے، بلڈ کے وہ لگے ہوئے ہیں. کس طریقے سے لوگ وہاں لیٹتے تھے. تو اسی وقت ہم نے ڈا میڈیکل کالج میں 1979 میں داخل ہوا تھا. اسی سال ڈا میڈیکل کالج کے 3 اسٹوڈنٹس نے ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن، جو یہی چیز دیکھ کے وہ جمع کرتے تھے، پیسے جمع کرتے تھے آپس میں اپنے رشتہ داروں سے، اور غریب مریضوں کو دوائیاں دیتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بلڈ خرید کے دیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت والنٹرزم تھا نہیں. اچھا، بلڈ بکا کرتا تھا، اور یہ بلڈ جو بیچتے تھے وہ چرسی موالی ہوتے تھے جو سول ہاسپٹل کے باہر لیٹے ہوئے. اچھا، ریئلی بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز کا کانسیپٹ نہیں تھا؟ کبھی نہیں تھا. آپ کسی سے کہے بھی نا تو وہ سب بھاگ جاتے. مطلب ایک پیشنٹ آیا، اس کے ساتھ کوئی 50 اٹینڈنٹ آ گئے نا، جیسے آپ نے کہا بلڈ چاہیے نا، تو اس کے بعد آپ ڈھونڈتے ہی رہیں گے کون ہے، کدھر ہے، کیا ہے. اچھا. تو یہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے. ایک صحت مند آدمی جو ہے نا 3 مہینے میں بلڈ دے سکتا ہے. یہ لوگ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. تو ان کے بلڈ میں نہ ہیموگلوبن ہوتا تھا، بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپیٹائٹس ہے، ملیریا ہے، سفلس ہے. تو یہ اسٹرائک پہ گئے اپنے پیسے بڑھانے کے لیے. بلڈ ڈونر اسٹرائک پہ چلے گئے اپنے پیسے بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے. اور اس وقت کوئی اور طریقہ نہیں تھا. تو جو ہے نا انفارچونیٹلی اگر پیسے بڑھتے ان کو ملتے نا، یہ تو بیچ میں ٹھیکیدار پیسے لیتا تھا، ان کو تو کچھ ملتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو بس اتنا ہی دے دیتا تھا کہ وہ چلتے تھے.